الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ایک ہی آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر ہے 153، آیت نمبر 153۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کی یہ جو آیت ہے اور آج کا جو سبق ہے اتنا اہم ہے، اور یہ آیت بھی ایک لائن میں ہے۔ ابھی جو میرے پاس قرآن مجید ہے اس کی صرف ایک لائن میں یہ آیت آ گئی ہے۔ بعض اوقات تو ہوتا ہے نا ایک آیت ہم کہتے ہیں تو وہ کئی لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے، بہت بڑی آیت ہوتی ہے۔ یہ آیت بھی چھوٹی سی ہے جتنی کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن یہ آیت اتنی اہم، اتنی بڑی، اور اس میں ایسی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اگر ہم میرے سمیت اگر اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، یعنی ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا اور ہمیں ایسی طاقت مل جائے گی جو کسی اور ذریعے سے ہمیں طاقت نہیں مل سکتی۔ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے، اور یہ آیت جو ہے سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کے اندر بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے؟ ہم نے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری نافرمانی نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس تناظر میں فرمایا تھا اس کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خانہ کعبہ عطا فرما دیا ایز اے قبلہ، اور امت مسلمہ کو ساری دنیا کی امامت عطا فرما دی، یعنی امت مسلمہ کو لیڈرشپ عطا فرما دی، بنی اسرائیل کو لیڈرشپ سے ہٹا دیا، ان کو معطل کر دیا، ان سے لیڈرشپ سلب کر لی اور امت مسلمہ کو عطا فرما دی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ملی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب آج کی جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کچھ مفسرین نے تو اس بات کو اس سے ہی ریلیٹ کیا ہے، اس سے ربط پیدا کیا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو مسلمانوں پہ تو سو طرح کے اعتراضات ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کو تکالیف آ رہی تھیں اور سارے مصائب تھے، تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کریں۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین جو ہیں، جمہور مفسرین جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ عام کا مطلب ہوتا ہے کہ جنرل ہے، یعنی جنیرک اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے، انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ سپیس ہے، یعنی زمان و مکان سے ماورا ہے، یعنی کسی بھی زمانے کا کوئی مسلمان ہو، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی شہر کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی جگہ کا، سب کے لیے یہ آیت ہے اور سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو۔ استعانت کہتے ہیں مدد کو، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا نسخہ کیمیا. نسخہ کیمیا اب تو اتنا آپ لوگوں کو شاید آپ کیمسٹری جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، پہلے زمانوں میں ایک نسخہ کا مطلب ہوتا ہے فارمولا. ٹھیک ہے، تو فارمولا کوئی ایسا بنایا جاتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس نسخہ کیمیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوہے کو سونا بنا لیتے. نسخہ کیمیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فارمولا، ایسا نسخہ جس سے مطلب سونا یا کوئی عام دھات جو ہے وہ سونا بن جائے. عام دھات یعنی کوئی لوہا ہے، پتل ہے، کوئی اس طرح کی دھات ہے، وہ سونا بن جائے. تو کیا آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا؟ میرے خیال میں تو یہ یہاں اعلان کروا دیا جائے کہ بھائی جو بھی نسخہ کیمیا لینا چاہے وہ ہمارے خیر کثیر قرآن انسٹیٹیوٹ میں آ جائے، اس کو نسخہ کیمیا دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اتنی فیس لیں گے ہم، 1,00,000 روپیہ فیس ہے، جتنا بھی لوہا لے کر آئیں گے ہم سونا میں کنورٹ کر دیں گے. تو یہاں تو لائن لگی ہوگی، لوگ کہیں گے جی پہلے باری میری 1,00,000 فیس رکھیں گے نا لوگ، 10,00,000 آپ کو رشوت دیں گے، بلال کو یا مطلب عزیز کو یا اس کو مقصود کو، تنویر صاحب کو، فیاض بھٹ صاحب کو. کہیں گے سر آپ تو انچارج ہیں یہاں کے، تو آپ 10,00,000 مجھ سے پیسے لے لیں، پہلی باری مجھے دے دیں. ٹھیک ہے کہ یار وہ مجھے نسخہ چاہیے، میرے پاس تو لوہا پڑا ہوا ہے، تو میرا تو وہ سونا کنورٹ ہو گیا، تو میں تو پھر ارب پتی بن جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ وہ بات بتائی جا رہی ہے جس سے انسان جو ہے، جو عام انسان ہے، وہ کوئی انسان لوہے کی شکل میں ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس کی انسانوں میں اس کا لیول کوئی لوہا ہو سکتا ہے، کوئی پتل ہو سکتا ہے، کوئی چاندی ہو سکتا ہے. تو اس کو اگر سونا بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے؟ تو یہ اس میں نسخہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے صلاۃ یعنی نماز. تو یہ آج ہم نے سیکھنا ہے، بہت ہی اہم ترین سبق ہے یہ. میرے سمیت مجھے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو، یعنی جو بھی آپ سن رہے ہیں یا اس کے بعد جو بھی سنیں. تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں. سب سے پہلے صبر کی بات ہے تو صبر کو دیکھتے ہیں. تو صبر کا کیا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. وہ کہتے ہیں سٹاپ پلیز، یعنی اپنے آپ کو اپنے اندر ہی کہنا کہ سٹاپ، مطلب اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں روک لینا صبر ہے، اس کا لفظی مطلب. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پہ ڈٹ جانا، دنیا جو مرضی کہتی رہے آپ ڈٹ جائیں، تو یہ بھی صبر ہے. لیکن عام مفسرین نے جو اس کی 3 اقسام، صبر کی جو اقسام ہیں وہ 3 اقسام بیان کی ہیں. پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ صبر کی صرف ایک ہی قسم سمجھی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی فوتگی ہو جائے تو صبر کریں یار، یا کوئی نقصان ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نعوذ باللہ، یا کوئی اور کوئی نقصان ہوا تو کہتے ہیں یار چلیں یار صبر کریں، بس ہم اس کو صبر سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی صبر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں تو 3 قسمیں جو ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلی جو صبر کی قسم ہے وہ ہے نیکی کے کاموں پر ڈٹے رہنا. یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ درس قرآن میں آتے ہیں اور آپ کا کوئی محلے دار یا کوئی دوست کہتے ہیں یار یہ کیا تم اتنی دور جاتے ہو، ایسے ہی کیا ملتا ہے تمہیں وہاں سے. تو یہ ہم سورۃ الناس میں پڑھتے ہیں نا، من الجنۃ والناس، یعنی شیطان جو ہے نا جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ شیطان کے بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ چیلے. ٹھیک ہے نا، شیطان ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور وہ شیطانی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور عام طور پہ آپ بھی کہتے ہیں یار وہ بڑا شیطان ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ جو دوسروں کو نیکی کے کام سے روکتے ہیں وہ بھی شیطانی کام کرتے ہیں اور وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے درس کے لیے آنا ہے، کوئی بھی کہیں پہ بھی درس ہو، کہیں پہ بھی اچھی بات ہو رہی ہو، اچھا کوئی کام ہو رہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں یار جانا ہے یار، وہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے یار، میرا محلے دار ہے، وہ کہ یار چھوڑے یار وہ تو ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی غریب کوئی نہیں فلاں ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو روک رہا ہے، آپ کو وہ جانے نہیں دے رہا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈٹے رہنا ہے اپنی حق بات پہ اور آپ نے جانا ہے. تو اس پہ اگر آپ چلے گئے تو یہ صبر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی بھی نیکی کا کام آپ ارادہ کر لیں اور اس پہ آپ ڈٹ جائیں تو یہ صبر ہے. ٹھیک ہے.
اب جیسے ہماری کلاسیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، عربی کی کلاس ہے، تجوید کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں، اب ان کو کوئی کہ یار چھوڑو یار آج کیا ادھر بیٹھو آج میچ دیکھتے ہیں کرکٹ کا، تو وہ کہے کہ نہیں یار میں نے جانا ہے، تو یہ صبر ہے۔ تو نیکی کے کام پھر نماز ہے، روزہ ہے، اور جتنے بھی صدقات ہیں، غریبوں کی مدد ہے، دوسروں کی مدد ہے، ہمسایوں کی مدد ہے، دوسرے کی ہیلپ کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ سارا کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے۔ اور اس پہ رہنا کہ یار میں یہ کر رہا تھا تو میں کرتے رہنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ برائی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ مطلب وہی بات ہے کہ کوئی شیطان ڈائریکٹ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اصل شیطان وہ کہتا ہے یار یہ غلط کام تم کرو نا، تو یا کوئی شیطان کا چیلا کہتا ہے کہ یار یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے اس سے کہ نہیں 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 بھائی اللہ نے منع کیا ہے تو میں نے نہیں یہ کام کرنا، تو اپنے آپ کو آپ نے کھینچنا ہے، اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ نہ بھائی، عام ہماری زبان میں کہتے ہیں نہ بھائی نہ میں نے نہیں کرنا، یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی گناہ کا کام ہو، کوئی بھی غلط ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، گلی میں آپ کوئی پتھر ہی ایسا رکھتے ہیں جس سے کسی کو کوئی سلپ ہو سکتا ہے، کیلے کا چھلکا پھینک دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو شیطان کہے گا کہ یار پھینک دے، تمہیں کون سے دیکھ رہا، پھینک دے خیر ہے، تو آپ اپنے آپ کو روکیں گے کہ نہیں یار یہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ تو برائی سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، اور اچھائی کے کام کرتے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم وہی جو میں نے شروع میں بتایا کہ عوام جو ہے صرف اسی کو صبر سمجھتی ہے، وہ ہے مشکلات میں، تکالیف میں، کوئی فوت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا تو سارے کہتے ہیں یار اب صبر کرو، یہ عام قسم ہے، عام لوگ اسی کو صرف صبر سمجھتے ہیں۔ لیکن صبر کی جو مفسرین نے 3 قسمیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام پہ ڈٹے رہنا بھی صبر ہے، برائی سے اپنے آپ کو روکنا، روکے رہنا، اپنے آپ کو کھینچ کے اپنی لگامیں کھینچ کے رکھنا اپنے نفس کی، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکی کے کام پہ اپنے آپ کو فورس کرنا کہ بھائی میں نے جانا ہی جانا ہے درس میں، یا میں نے نماز پڑھنے جانا ہی جانا ہے، یا میں نے فلاں نیکی کا کام کرنے جانا ہی جانا ہے۔ شیطان کہے گا یار اتنا تو تھکے ہوئے لیٹ جاؤ یار، پابند کہ نہیں یار میں نے جانا ہے، تو یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ صبر کر کے لیٹ جائیں، کہیں گے یار صبر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر عاجزی اور مسکینی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھے کام، نیکی کے کام جو آپ کر رہے ہیں ان پہ ڈٹے رہنا، اس پہ کمپرومائز نہ کرنا، سرنڈر نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا اور کرتے رہنا۔ جو دنیا مرضی آپ کو روکے اور کہے کہ نہیں یار تم ایسے ٹائم جائے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کو کہیں نہیں یہ میں نے نہیں، میں کروں گا یہ کام، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا، اپنی لگامیں، جیسے گھوڑے کی لگامیں کھینچتے ہیں نا تو گھوڑا رک جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر بھی ایک گھوڑا ہے جو نفس کا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی لگامیں کھینچنا کہ نہیں بھائی میں نے نہیں تمہیں جانے دینا، غلط ہے، نہیں جانا، کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، کوئی بھی برائی نہیں کرنی، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور پھر کوئی تکلیف آئے، جو تیسری قسم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کہنا کہ یار کوئی بات نہیں، سمجھانا اپنے آپ کو، یہ بھی صبر ہے۔ یہ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اچھا اس میں ایک اور بات میں نے بڑی نوٹ کی ہے جو آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، ہم سب کے ساتھ ہے، مطلب بڑی پیاری میں مثال دینے لگا ہوں صبر کی نا، جس کو آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہ بھی صبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک پہ فضول قسم کی چیزیں دیکھتے رہنا، لا یعنی، بے معنی، اور جن کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو گھنٹوں دیکھتے رہنا۔ اب اس سے بھی اپنے آپ کو اگر آپ نے روکا، اپنے پہ پابندی لگائی کہ نہیں یار میں نے نہیں، لا یعنی فضول قسم کی کوئی چیز نہیں میں نے دیکھنی، تو یہ بہت بڑا صبر ہوگا آج کے دور کا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھنا نا آج کے دور میں ہمیں کہاں کہاں صبر درکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بہت اہم ترین میرے خیال صبر ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہمارا سارا ٹائم یہ کھا جاتا ہے۔ اور مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ جو ہم دجال کے بارے میں پڑھتے تھے نا، یہ دجال جو ہے نا، اب یہ یوٹیوب، فیس بک، یہ سوشل میڈیا کے اندر دجال بیٹھا ہوا ہے، اور دجالیت یہی ہے۔ دجال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا دجال آئے گا، تو وہ
مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آگے کہے گا میں دجال ہوں، میں بڑا برا ہوں، میرے قریب نہ ہو، ایسا تو نہیں ہونا. اس نے تو ایسے لپیٹے مارنے، آپ کو ایسی کرامتیں دکھانی ہیں، ایسے ایسے کام کر کے دکھانے ہیں، آپ نے کہنا یار واہ. اور آپ کو ہم نے مطلب کوئی بھی جو انسان اس کی طرف جائیں گے تو ان کو سمجھایا جائے گا بھئی یہ دجال ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ مطلب اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کی یہ چیزیں غلط ہیں. تو لوگ کہیں گے یار تم پاگل ہو، وہ دیکھیں اس نے تو یہ بارش بھی برسا دی ہے، اس نے تو یہ گندم بھی اگا دی ہے، وہ جو کہتا ہے ہو رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں دجال ہے. یار تم لوگ کبھی تمہیں عقل نہیں آ سکتی، وہ ہوگا دجال. ٹھیک ہے نا. تو دجالیت یہی ہوتی ہے کہ کچھ اچھی، یعنی یوٹیوب سے بڑے فائدے یہ آپ کو مل رہے ہیں، یا اچھا لیکچر بھی سن سکتے ہیں یہ وہ، لیکن اب یہی چیزیں ہیں کہ اب اس کے اندر برائی بھی بہت ہے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ ہم وہی کام کریں جو ٹھیک ہے، اس میں فضولیات میں نہ پڑیں. تو یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے صبر کی. اب قرآن مجید میں صبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید میں صبر کا بہت ذکر ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی تھی، 45 نمبر آیت تھی سورۃ البقرہ کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا، وہ سنیریو اور تھا، لیکن حکم یہی تھا کہ نماز مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور بے شک یہ بہت بھاری چیز ہے نماز جو ہے، مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یعنی جو اللہ کی خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سورۃ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی پوری سورج جو ہے نا، والعصر قسم ہے زمانے کی، ٹائم کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی اور صبر کی. تو یہاں پہ بھی صبر بتایا جا رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لوزر ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا بزنس، جس طرح بزنس کا کہتے ہیں نا، لاس ہو گیا ہے اور بالکل اس کا تو تباہی ہو گئی ہے، ایسی تباہی ہو رہی ہے سب کی. ٹھیک ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور ایک دوسرے کو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. حق کی تلقین کیا ہوتا ہے؟ جو بھی صحیح بات ہے، جو حق بات ہے وہ بتائیں دوسرے کو کہ ہاں یار یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ سچی بات ہے، یہ ٹھیک کام ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کوئی ہو. ٹھیک ہے، تو اس پہ حق کی تلقین کرنا، سچ کی تلقین کرنا، اور صبر کی پھر تلقین. یہ جو ہے نا آج سے ریلیٹڈ جو ہے صبر کی تلقین. تو صبر جو ہے نا قرآن مجید میں بہت اس کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقیناً صابروں کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. یعنی جو صابر ہوں گے ان کو بڑا خاص ٹریٹ کیا جائے گا. ہم تو سمجھتے ہیں نا اچھا صبر کر لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، ہم سمجھ نہیں رہے دین کو اصل میں اصولی طور پہ کیا ہے. دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یار یہ جو زندگی ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بہت ہی عارضی زندگی ہے، بہت جلد ختم ہو جانی. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے کتنے سال ایوریج ہماری زندگی ہے پاکستانیوں کی؟ 63 سال 65 سال. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. وہاں پہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ کھربوں سال کی زندگی ہے. یہ یوں سمجھ لے نا، اگر ویسے انفینٹ کہہ دیں تو پھر آپ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. وہاں کھربوں سال کی، وہاں سمجھ لیں 99 کھرب سال زندگی ہے، اور یہاں صرف 63 سال ہے. تو آپ دونوں کا کمپیئر کریں تو پھر تھوڑا سمجھیں. وہ کسی کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 1 ارب جو ہے نا، اگر روپیہ ہو نا، 1 ارب روپیہ ہی صرف، تو اگر روز کا 1 لاکھ خرچ کریں نا تو پتہ نہیں کتنے 29 سال پتہ نہیں کتنے لگتے ہیں. تو کھربوں سال کی زندگی. اور یہ سمجھانے کے لیے یعنی کئی کھربوں کے کھربوں ختم ہی نہیں ہونی. اس زندگی کو ہم بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس زندگی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابر جو ہوں گے ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا، جہاں قیامت کے دن
50,000 سال کا دن ہے، صحابی ہوتا رہے گا. اور جتنا بڑا کسی نے، پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا کھلارا ہوگا، یعنی جتنا بڑا کسی نے اپنے جتنا بزنس ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، اتنا ہی زیادہ لمبا ثواب دینا پڑے گا. تو اس حوالے سے امام زین العابدین فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، اور یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 260 ہے اس میں. وہ فرماتے ہیں امام زین العابدین جو ہیں وہ امام حسین کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کربلا کا جو ہوا تھا واقعہ، سانحہ کربلا جو ہے اس میں یہ بچ گئے تھے، باقیوں کو تو شہید کر دیا تھا یزید نے. تو یزید پلید نے باقیوں کو شہید کروا دیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں امام زین العابدین کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ صابر کہاں ہے، اور وہ آئیں گے اور وہ جنت کی طرف بغیر حساب کے اٹھ کھڑے ہوں گے اور چل پڑیں گے اس طرف، جنت کی طرف، کیونکہ حکم ہی ہوگا. اچھا فرشتوں کو ابھی نہیں پتہ ہوگا، تو فرشتے ان کو کہیں گے یار تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم بھائی جنت میں جا رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ ابھی تو حساب کتاب، وہ کہیں گے ابھی تو حساب کتاب نہیں شروع ہوا جنت میں، تو بھائی ابھی حساب کتاب شروع ہوگا، حساب طے ہو جائے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر جانا تم کدھر. تو وہ کہیں گے کہ ہم صابرین ہیں، ہم بغیر حساب کے جائیں گے. تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں جائیں، بالکل ٹھیک ہے، یو کین گو، آپ جائیں یار جنت میں، باقیوں کا حساب ہوتا رہے گا. تو یہ ہیں صابرین، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا درجہ نہیں ہے. اور یہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں یا اتنا ایکسپلین نہیں کی جاتی. اور میں خود اپنے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ یار ہم نے کبھی صبر کے اوپر اتنا فوکس ہی نہیں کیا. صبر بہت بڑی طاقت ہے، بہت ہی بڑی خوبی ہے. اگر ہم سب میں آ جائے میرے سمیت تو بہت کمال کی چیز ہے، بہت ہی کمال کی. سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا بدل جائے گی اگر ہم سب میرے سمیت صبر کرنا سیکھ لیں تو ہماری کائنات بدل جائے. تو اسی طرح احادیث میں بھی صبر کا جو ظاہر ذکر بہت ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے. یعنی اچھا اس میں ایک مزیدار اور بات ہے، یہ حدیث جو ہے نا یہ بھی بہت مزے کی ہے، بہت ہی مزے کی ہے. یعنی ایسی مزے کی جیسے کوئی بہت ہی مزیدار پھل ہو اور آپ اس کو انجوائے کر کے کھائیں. یعنی ایک کھانا ہوتا ہے اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو ذائقہ آتا ہے اور منہ میں لذت آتی ہے اور بندہ کہتا ہے یار بہت ہی مزہ آ رہا ہے، ٹیسٹ آ رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا. یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی حدیث ہے، بہت ہی زیادہ. یعنی ہر حدیث ہی ٹیسٹی ہے لیکن ظاہر ہے ہر حدیث کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی مزے کی حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے بلائی ہی بلائی ہے. یعنی مومن ہر حال میں اس کو بلائی ہی ملتی ہے، جس مرضی کنڈیشن میں ہو اس کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، اس کے لیے اچھا ہی اچھا ہے. ہر کنڈیشن میں، ہر طرح کی صورتحال میں. کیا آپ نے فرمایا کہ اسے راحت ملتی ہے یا نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، انعام ملتا ہے اس کو. اجر کا مطلب ہوتا ہے انعام ملنا، پرائز بانڈ نکل آنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، اگر اس کو رنج پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے تو پھر اجر ملتا ہے. تو انسان کی دو ہی کنڈیشن ہوتی ہیں عام طور پہ، یا وہ خوش ہوتا ہے یا وہ غمگین ہوتا ہے، اس سے تیسری تو نہیں ہوتی نا. یعنی اگر وہ اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اس پہ کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اس پہ ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ پریشان ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ ثواب مل جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو ہر حالت میں وہ اس کے لیے بلائی ہی بلائی ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے اور وہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز عطا نہیں کی گئی، ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کا جو ہے نا صفحہ نمبر 958 جلد 2 میں یہ حدیث ہے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا، بہت بڑی چیز ہے، تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز عطا نہیں کی گئی، یعنی صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی، اور اس سے وسیع بھی، اتنی بڑی چیز ہے یہ، وسیع بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہے بہقی شریف، اور یہ مشکاہ شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان کی ہے حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں تو اسے دنیا و آخرت کی بلائیاں دے دی گئیں، اس کو خیر کثیر مل گئی۔ خیر کثیر کا مطلب ہوتا ہے دنیا و آخرت کی بلائیاں، بلائیاں ہی بلائیاں، سمندر برائیوں کا، یعنی اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، خیر کا بہت بڑا ذخیرہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 4 چیزیں، شکر گزار دل، یعنی اب ہم نے غور کرنا ہے، یعنی جس کو شکر گزار، یعنی 4 چیزیں جس کو مل گئیں اس کو ہر طرح کی بلائیاں مل گئیں۔ اس میں نمبر 1 ہے شکر گزار دل، نمبر 2 ہے ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 ہے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، صبر سے ریلیٹڈ جو بات ہے، اور چوتھا ہے ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بلائیاں مل گئیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے جو ہے نا آپ حدیث فرمائی ہے۔ اسی طرح سیرت النبی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ایک تو ہے کہ حضور پاک نے کچھ ارشاد فرمایا جو احادیث قولی یا احادیث جو ہے نا فعلی یا تقریری جو ہے، ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے معاملات میں آپ کے ساتھ جو پیش آئی ہیں واقعات ہوئے ہیں، تو وہ سیرت سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر کی مثالیں ملتی ہیں۔ اور کیونکہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں اے مسلمانوں اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، نہ کہ خدا نخواستہ کوئی اور شخص ہمارا آئیڈیل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے تو پوری کی پوری زندگی صبر و استقامت کا ایک بہت شاندار اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، ٹھیک ہے، اور پوری زندگی ہی آپ کی اس سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ واقعات جو ہیں وہ یہاں پہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بدو جو ہے، جو دیہاتی عرب کے دیہاتی لوگ ہوتے تھے، وہ آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضور پاک لوگوں کو بہت مال دیتے ہیں، تو اس نے حضور پاک کی گردن میں چادر ڈال کے اس کو آگے سے بال دینا شروع کر دی اور بڑی آپ کو تکلیف چاہیے، اور کہا کہ مجھے دیں مجھے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار میری چادر تو چھوڑو۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور پھر بھی اس کو دینے کا حکم دے دیا کہ اس کو فلاں فلاں چیزیں دے دے، حالانکہ اس نے آپ کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھا، لیکن آپ نے صبر کیا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ پہلے تو اس کو مارتا اور کہتا کہ دفع ہو جا، میں تمہیں کیا دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیسی مثال قائم کی کہ وہ آپ کے پاس آیا تھا، اس کو نہیں سینس تھی، وہ گاؤں دیہات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ نے اس کو دیا۔ اسی طرح ایک یہودی تھا، اس کا آپ نے قرضہ واپس کرنا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات ایسے ہوتے تھے کہ آپ کو قرضہ اٹھانا پڑتا تھا، تو یہودی بڑے مالدار تھے، تو ایک یہودی سے آپ نے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، تو وہ ایک دفعہ آیا اور اس نے بڑی بدتمیزی کی، آپ میرا پیسے واپس کریں، یہ کریں وہ کریں، فلاں ہے ایسے ہے ویسے ہے، تو صحابہ کرام لگے اس کو مارنے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں واقعی میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، ورنہ جس طرح وہ مارے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار قرضہ تو دینا ہے، اس کو پھینٹی تو لگائیں، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں ہمارے لیے صبر کی مثال ہے۔ اگر ہم نے کسی کے مطلب پیسے دینے ہوں اور وہ اگر ہمیں سختی سے کہے تو ہم کہیں گے اچھا میں قرضہ تو تیرا دے دیں، لیکن یہ تم نے کیا نا میں تمہارا ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے لیے ہیں۔ اسی طرح جو بڑا اہم واقعہ ہے اور اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل کے نام سے سیرت النبی کی کتاب ہے، وہ اس میں انہوں نے بھی صبر اور استقامت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہے، یہ طائف کا واقعہ
بیان کیا اس میں سیرت النبی میں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے طائف کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے اور مار مار کے آپ کے پاؤں زخمی کر دیے، آپ کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور پاؤں جوتوں میں خون بھر گیا تھا، اور وہ پتھر مار رہے تھے سیدھے، اور حضرت جو ہے نا زید بن حارثہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے بیٹے بنے ہوئے تھے اس وقت، تو وہ بھی آپ کو بچا رہے تھے آگے ہو کے، لیکن انہوں نے اتنے پتھر مارے، حضرت زید بن حارثہ کو بھی بہت ملے لگے اور حضور پاک کو بھی۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں کوئی کنکر بھی مارے تو ہمارا کیا، وہ پتھر، اور ایک مار کے یہ نہیں کہ آپ بھاگیں اور بس، وہ ماری جا رہے ہیں، اور لائنیں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، شہر کے اوباشوں نے، طائف کے لوگوں نے، اور وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ باہر آ گئے وہاں سے، تو پھر وہ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا حضور حکم دیں، تو ان کو میں پہاڑ، یہ حضرت جبریل نے کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ پوری بستی کو نا، طائف کے سارے لوگوں کو پہاڑ کے نیچے کچل دے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے نسلوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے، مجھے امید ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مار مار کے خون نکال دیا تھا، تو ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ہاں یار بس ایک سیکنڈ لیٹ نہیں کرنا، ایسا ہی ہے نا، مطلب یہ حقائق ہیں، ہمارے اندر تو اتنا صبر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں تو بعد میں ایمان لائیں گے، تو ایسے ہی ہوا پھر، اور پھر وہ قبیلہ مسلمان ہوا، اور اسی قبیلے میں سے محمد بن قاسم ثقفی، وہ قبیلہ ثقیف تھا، اور اس کے جو پھر لوگ ہوتے ہیں ان کو ثقفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا ہے نا، وہ اسی طائف کا ہی بندہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے پھر آگے دیکھیں کتنا مسلمانوں کو، اور یہاں پہ جو ہے راجہ داہر تھا اور پتہ نہیں کون سا تھا، ایک مسلمان لڑکی کو انہوں نے جہاز کو اغوا کر لیا، اور اس نے خط لکھا تھا تو وہ پھر آیا تھا۔ اب ہماری حالت کیا ہے، اس وقت ایک لڑکی نے خط لکھا تھا تو پوری انڈیا کو اور ہندوستان کو ہلا دیا تھا، اور اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے غزہ کے بھائی جو ہیں اور بچے جو ہیں اور بہنیں جو ہیں اور سب کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بم مار رہے ہیں، اور ہم یہاں ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہماری کوئی حالت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی ہے، اور وہ بھی بہت بڑی ہے نیکی کے کاموں میں ڈٹے رہنے کے حوالے سے، وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کافروں نے بائیکاٹ کر دیا، پورے مکے شہر نے کہا کہ جو بھی ہمارے مطلب ان کا بائیکاٹ کر دیں، کوئی بھی ان سے تعلق نہ رکھے، نہ ان سے شادیاں کریں، نہ ان سے رشتہ داری کریں، نہ ان کو کچھ دیں، نہ لیں، نہ ان کو خریدنے دیں، نہ ان کو بیچنے دیں، ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیں، اور معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تو پھر پورے اور بہت بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، مطلب جو دو بڑے قبائل تھے، بنو عبد مناف اور بنو ہاشم، یہ پھر جو ہے نا شعب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے درمیان میں، تو وہاں شفٹ ہو گئے تھے، گھروں سے نکل گئے، پہاڑوں میں چلے گئے تھے، اور 3 سال وہاں رہے ہیں۔ اور حضور پاک نے تو صبر کیا، جو آپ کی تو شان ہی کیا ہے نا، آپ کے ساتھ 2 خاندانوں نے صبر کیا، اور انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم جو ہے نا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور کافروں نے واقعی بائیکاٹ کیا تھا، وہ کوئی لوگ بیچنے آتے تھے چیز تو وہ خریدنے نہیں دیتے تھے، ڈبل قیمت دے کے کہتے تھے ہمیں دے دو، ان کو نہیں دینی، ان کو بھوکے مرنے دو، تو پھر بھی وہ لوگ ڈٹے رہے۔ تو اب ہمارا حال کیا ہے؟ اور انہوں نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، بڑی مشکلات صحیح ہیں۔ تو یہ سیرت کی واقعات ہیں اور سیرت کی مثالیں۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے، مطلب ہماری لیے جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں ہم صبر کو کیسے اپلائی کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، تو کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یار بس ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھ لیا اب سوتے ہیں، کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے، تو یہ بے صبری ہے۔ اور جو محنت کرے گا، ڈٹا رہے گا، زیادہ دیر پڑھے گا، زیادہ تیاری کرے گا، تو وہ اچھے نمبر لے گا۔ تو یہ بھی ایک صبر کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر آپ ہر جگہ پہ اپلائی بھی ہم نے کرنا ہے نا، کہ کہاں کہاں پہ صبر، تو زیادہ محنت کرنے کے لیے زیادہ صبر کی ضرورت ہے نا۔
بندے کا تو دل تو کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار تھوڑا سا بس ٹھیک پڑھ لیا تو سوئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کے فوت ہونے پر صبر ہے اور نماز، دونوں سے، یعنی واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور پھر نماز، تو صبر اور نماز کے ذریعے ہم مدد مانگیں کوئی پریشانی ہو۔ اسی طرح جاب میں، نوکری میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے تو اس میں بھی صبر کے ساتھ، جیسے ہم نے پڑھا صبر کا، اور پھر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا سر بسجدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کر دے گا۔ اسی طرح بعض کا ہوتا ہے کہ ہمارے آپس میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ کلیش ہو جاتا ہے، مطلب آپ کا کوئی کزن ہے تو اس کے ساتھ کوئی پھڈا ہو گیا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی بھائی ہے اس کے ساتھ ہو گئی، کوئی کزن ہے، کوئی چچا، مطلب کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو اب کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صبر پہ لے کر آنا ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح معاشرتی برائیوں کے خلاف آپ جد و جہد کرتے ہیں، وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا اور نماز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحت ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو اس پہ بھی اس کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، زیادہ وہ نہ کریں، نہ شکری کی باتیں، یا خدا نہ خواستہ ایسی باتیں کریں کہ یار اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جو ہے نا مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو نماز کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جتنی بھی مصائب ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ اس میں پھر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ پریشانیاں، دکھ اور ذہنی ٹینشنیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور سر بسجدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، صلاۃ الحاجت پڑھیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیں، اللہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ نماز پڑھنے جائیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ سب کچھ تیرے حوالے ہی ہے، مجھے نہیں پتا، بس تو ہی میرے سارے مسئلے حل کر دے، اور سجدے میں پڑے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو ایسے سکون مل جائے گا آپ کی ساری پریشانیاں ختم۔ جب آپ ساری پریشانی اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے کہ اللہ بس میں نے تمہیں دی، مجھ سے نہیں ہو رہی، مجھ سے نہیں ہوتا کچھ بھی، بس تو میرے مسئلے حل کر دے، تو ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے یار پھر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمیشہ نماز سے مدد طلب کرتے تھے، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، ٹھیک ہے نا، جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کام حضور کو غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1319 ہے، اور یہ مسند احمد اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث ہیں کہ جب کبھی کوئی پریشانی، ایون کہ کوئی طوفان یا بادل ہی دیکھ لیتے تو حضور پاک فوراً مسجد میں بھاگ کے چلے جاتے کہ کہیں کوئی عذاب ہی نہ آ رہا ہو، تو اللہ کے حضور جھک جاتے، اللہ کی سجدہ کرتے، دعائیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مثالیں ہیں، صلاۃ الحاجت کی مثال جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ضرورت ہو ہمیں حضور پاک نے یہ سکھایا ہے، حاجت کی نماز یعنی ضرورت کی، آپ کو کوئی ضرورت ہے 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ استخارہ ہے، آپ نے مشورہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا مشورہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بارش نہیں ہو رہی ہوتی جب، تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں ہم بارش مانگنے کی۔ اسی طرح اور نفلی نمازیں، تو یہ ساری نمازیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد دیتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو فرضوں کے بعد، فرض نماز تو فرض ہے ہی ہے، جو ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، پھر اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ٹھیک ہے، یہ نمازیں جو ہیں یہ ہمیں روحانی طاقت دیتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات میں طاقت کا سرچشمہ ہے، سب سے طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری طاقت ہے نا،
طرح کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اب کوئی بندہ طاقتور ہونا چاہتا ہے، وہ کمزور ہے، وہ کہتا ہے یار مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، یعنی ایک جسمانی طاقت اور ایک روحانی طاقت. بندہ جسمانی طور پہ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ذرا ہو، کوئی زیادہ طاقتور نہ ہو، اس کو کہیں گے یار یہ 2 من وزن اٹھانا، وہ کہ بھائی مجھ سے تو ہلتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جسمانی طاقت. ایک ہے روحانی طاقت، بندے کے اندر اتنی سٹرونگ بندہ اپنے آپ کو فیل کرے، اتنا طاقتور فیل کرے. ٹھیک ہے، وہ کیسے آئے گی؟ تو وہ انبیاء کی اور اولیاء کرام کی مثالیں ہیں. وہ تہجد پڑھتے تھے. یعنی روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے کس کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا؟ طاقتور کے ساتھ، یعنی جو پوری کائنات کا سب سے طاقتور ہے، یعنی اللہ کی ذات. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ فوراً چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں تو وہ چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ورنہ تو آپ کا موبائل ڈیڈ ہے، اسے کوئی کال نہیں آنی، کوئی کال نہیں جانی، کھ بھی نہیں ہونا، اسے کچھ نہیں کر سکتے آپ. لیکن جب آپ چارج کرتے ہیں اور فلی چارج کر لیتے ہیں تو پھر آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب میں کافی دیر تک کچھ کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو ایسے ہی روحانی طاقت بندے کو ملتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مسئلہ بتائیں گے، خاص طور پہ سجدے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ جب بھی ہم میرے سمیت جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو ہمیں یہ تھوڑا سا مستحضر ہونا چاہیے، یعنی ہمیں یہ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھے ملنے آیا ہوں، تو سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میں نے تجھ سے میٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جب سجدے میں جائیں تو کہیں یا اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں تجھ سے ملنے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، سمجھ کے پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے مسائل بتائیں. فرض میں نہیں کر سکتے تو نفلوں میں آپ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہر غم، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر دکھ وہ بتائیں، جو آپ کی پلاننگ ہے وہ بتائیں کہ یا اللہ میں یہ بننا چاہ رہا ہوں، میں انجینئر بننا چاہ رہا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں، یا اللہ میرا یہ پروگرام ہے، تو میری مدد کر دے. وہ کہے گا ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو لفٹ ہی نہیں کرواتے، ہم کہتے ہیں نہیں یار میں نے خود کرنا ہے، میں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر لگے رہو. یہ پہلے بھی ہم نے وہ حدیث قدسی پڑھی تھی نا، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو چلا اپنی چاہت کے پیچھے تو میں تجھے رول دوں گا اور تو خوار ہو کے اینڈ پہ وہی ادھر ہی آ جائے گا جو میری چاہت ہے. تو اس لیے جو ہے نا روحانی طاقت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز. اب سب سے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بات اگر میرے سمیت صاحب کو سمجھ آ جائے نا سارے مسئلے حل. یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بہت ہی بڑی طاقتور چیز ہے اور ٹاپ سیکرٹ ہے اور اتنا بڑا راز ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یار جو صبر کرے گا نا میں اس کے ساتھ ہوں. جیسے آپ کا دوست کہتا ہے یار میں تیرے ساتھ ہوں، چل کدھر جانا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. آپ کہتے ہیں چلو یار دو تو ہم ہیں نا کچھ کر لیں گے، کوئی لڑائی بھی ہوئی تو میرا دوست میرا نا ہیلپ کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اب اگر آپ کو کوئی شہر کا ڈپٹی کمشنر کہے کہ یار میں تیرے ساتھ ہوں تو آپ تو اسلام آباد میں دھناتے پھریں گے. پھر آپ نے کہنا یار میرا ڈپٹی کمشنر دوست ہے، اب کسی کی کیا مجال ہے مجھے کچھ کہے. اور جب پوری کائنات کا بادشاہ، اب دیکھیں نا وزیر اعظم کوئی کسی کو کہے گا یار میں تیرے ساتھ ہوں تو آپ کوئی کتنا طاقتور فیل کرے گا. اور پوری کائنات کا بادشاہ، یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ پوری گلیکسی میں کسی اور گلیکسی میں چلے جائیں آپ کو کوئی چیز نہیں چھیڑ سکتی پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے پھر. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتائیں اس کو کوئی ہرا سکتا ہے، اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے، اس کو کوئی مائی کا لال جو ہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیں یقین پیدا کرنا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، بنیادی ترین ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے، سچی باتیں ہیں. اور اس میں کوئی بات بھی نعوذ باللہ ایسی نہیں ہے جو سچی نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جب وہ ساتھ ہے تو پھر آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا, کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو یہ جو ہے یہ یقین حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کر سکیں, اور صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم توفیق مانگیں اور خود کوشش بھی کریں اس کو سمجھنے کی, اور اس کو ریئلائز کر کے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے صبر کرنا ہے. جو بھی معاملہ درپیش ہوگا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, سیلف کنٹرول سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا, پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.